بند سنک ڈرین کھولنے کے لیے اگر سنک میں کچرا جمع ہو جائے تو دوا کھانے کے چمچ سوڈا بائیکاربونیک پہلے سنک ڈرین میں ڈال کر اوپر سے 1 کپ سرکہ ڈال دیں تو 1 گھنٹے میں بند ڈرین کھل جائے گا۔ سوئچ بورڈ کی صفائی، سوئچ بورڈ کو چمکانے کے لیے نیل پالش ریموور کسی بھی کپڑے یا روئی پر لگا کر صاف کریں تو وہ چمک اٹھے گا۔ غسل خانے میں زنک کے داغ، غسل خانے میں زنک کے داغ پڑ جاتے ہیں، کپڑے کو سرکے میں ڈبو کر فرش یا بیسن میں خوب رگڑیں، داغ دور ہو جائیں گے۔ لیموں کا رس محفوظ کرنا، لیموں کا رس نکال کر برف کے خانے میں جما دیں، جب ضرورت پڑے تو نکال کر استعمال کریں۔ آئل پینٹنگ کی صفائی، ڈبل لوٹی کا 1 ٹکڑا لے کر آئل پینٹنگ کے اوپر پھیریں، بالکل صاف اور نئی ہو جائے گی۔ کپڑے پر نیل کے دھبے، اگر کپڑے کو نیل دینا ہو تو نیم گرم پانی میں نیل کے ساتھ تھوڑا سا نمک یا کاسٹنگ سوڈا ملا لیں، کپڑے پر نیل کے دھبے نہیں پڑیں گے۔ چمڑے کے سینڈل صاف کریں، چمڑے کے سینڈل میلے ہو جائیں تو تاربین کے تیل سے صاف ہو جائیں گے۔ پھلوں اور سبزیوں کو تازہ رکھنا، فریج میں سبزیاں اور پھل پلاسٹک کے بیگ میں رکھنے کے بجائے کاٹن کے بیگ میں بنا کر اس میں رکھے جائیں تو زیادہ دیر تک تازے رہتے ہیں۔ رومالوں کی چکنائی کا خاتمہ، کچن میں کام کرتے وقت روٹی کے رومالوں میں چکنائی لگ جاتی ہے۔ چکنائی نکالنے کے لیے سادہ اور آسان حل یہ ہے کہ لائف بوائے کاربن صابن سے 1-2 مرتبہ دھو لیں، چکنائی غائب ہو جائے گی۔ کم سن بچوں کی نیپی ریش ختم کرنا، کم سن بچوں کو اگر نیپی ریش ہو جائے تو تھوڑا سا خشک کارن فلور لگا دیں، فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاتھوں کو خارش سے بچائیں، اروی یا بھنڈی کاٹنے سے پہلے ہاتھوں میں سرسوں کا تیل لگانے سے خارش نہیں ہوتی۔ مرچوں کی جلن سے بچنے کے لیے، مرچوں کی جلن ہاتھوں سے ختم کرنے کے لیے نیل یا چینی ملے پانی میں ہاتھ ڈبوئیں۔ ڈپریشن کی چند ایک علامات، آپ ہر چیز کو ضرورت سے زیادہ سوچتے ہیں۔ جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو خود میں ایک خالی پن محسوس ہوتا ہے، آپ چاہ کر بھی نہیں سمجھ پاتے کہ آخر آپ کو کیا چاہیے۔ آپ کسی سے بھی ملنا اور بات کرنا نہیں چاہتے، آپ تنہا رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ آپ ہمیشہ سوچتے ہیں کہ آپ سب سے کمتر ہیں اور دوسرے آپ سے بہتر ہیں۔ آپ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے، آپ کو غصہ جلدی آ جاتا ہے۔ روزانہ کسی جوس یا پانی میں ملا کر پئیں۔ تخم ملنگا کھانے سے جسم میں کولاجن کی افزائش ہوتی ہے، جو جلد کے پرانے سیلز کی جگہ نئے سیلز بنانے میں مدد کرتا ہے۔ ان میں آئرن، وٹامن کے، پروٹین ہوتے ہیں جو بال گھنے، لمبے اور مضبوط بناتے ہیں۔ ان میں ایسی چکنائی ہوتی ہے جو گیس خارج کرنے، کھانا ہضم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ اس میں موجود ایک طاقتور اینٹی ایکسیڈنٹ یہ چہرے پر جھریوں اور لائنوں کو بننے سے روکتا ہے۔ حاملہ ہونے پر اکثر خواتین کو متلی ہوتی ہے اور قے تک معمول بن جاتی ہے، جس پر وہ پریشان رہتی ہیں، لیکن اب سائنسدانوں نے جدید تحقیق میں اس کا ایسا فائدہ بتا دیا کہ جن خواتین کی طبیعت خراب نہیں ہوگی وہ پریشان ہوں گی۔ میل آن لائن کی رپورٹ کے مطابق سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ 19 سے ہونے پر خواتین کے جسم میں ہارمونز کی مقدار بہت زیادہ پیدا ہونے لگتی ہے، جس سے انہیں متلی اور قے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ان کے پیٹ میں موجود بچے کو آکسیجن نشوونما کے لیے ضروری دیگر اجزاء وافر میسر آ رہے ہیں اور رحم مادہ سے فاصل مادوں کا بہتر اخراج ہو رہا ہے۔ برطانیہ کی یونیورسٹی آف ریڈنگ کے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ بنیادی طور پر خواتین کی اس حالت کی ذمہ دار اینڈوکرائن نامی ہارمونز ہوتا ہے، جو دماغ پر اس انداز میں اثر انداز ہوتا ہے کہ وہ متلی محسوس کرنے لگتا ہے اور قے آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تاہم یہ اس بات کی بھی علامت ہوتی ہے کہ رحم مادہ کی طرف خون کا بہاؤ بہتر ہو رہا ہے، جس سے بچے کو آکسیجن اور ضروری غذائیں اجزاء بخوبی ملے ہیں۔ تحقیقاً ٹیم کے سربراہ پروفیسر کلب نوری کا کہنا ہے کہ خواتین کی متلی اور قے وغیرہ کی شکایت حمل کے 16 سے 20 ہفتوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری اس تحقیق سے حاملہ خواتین کو نفسیاتی طور پر کچھ آرام ملے گا۔
कम उम्र नज़र आए। ये शरबत जिस्म के फासिद मादों को रफ़ा कर देगा। ये शरबत जिस्म में खून की रवानी को दुरुस्त करेगा, चेहरे की जिल्द को साफ़ रखेगा, कील मुहासे ख़त्म करेगा। इस शरबत का मुसलसल इस्तेमाल आपको तादेर जवान रखेगा, शरियानों और रोहों में खून की फटकियाँ जमने नहीं देगा। अज़्ज़ा: पिसी दालचीनी आधा चम्मच, शहद आधा चम्मच और पानी 250 मिलीमीटर। तरकीब: सबसे पहले बर्तन में पानी उबालें, उसमें पिसी दालचीनी डाल दें, फिर चूल्हा बुझा दें, बर्तन ढाँक दें और 7 मिनट तक अर्क निकलने दें। इसको छानें, बग़ैर शहद डाले, फिर अच्छी तरह चम्मच चलाएं, गिलास में उडेल लें, ठंडा करके या नीम गर्म जैसे चाहें लें। दिल के मरीज़ फ़ायदा उठा सकते हैं। आँखों के अमराज से बचने के लिए गाजर का मुरब्बा खाएं। आँखें दुखती हो तो एक सलाई शहद आँखों में लगाएं। आँखों में सूजन हो तो आलू काट कर आँखों पर रखें। आँखें खूबसूरत रखने के लिए देर तक जागने से गुरेज करें। आँखों से पानी आता हो तो 12 बादाम सौंफ के साथ निहार मुँह खाएं। घर का किचन पाक कीजिए। आज ये बात साइंसी प्रूफ से साबित हो चुकी है कि खाना और पानी अपने आसपास की एनर्जी वाइब्रेशन को अपने अंदर जज्ब करते हैं। इसलिए खाना पकाते वक्त अपने मन को साफ रखें। अपने खाने में गुस्सा, दुख, हसद, नफ़रत जैसी नेगेटिव वाइब्रेशन को शामिल मत करें, क्योंकि ये खाना आपने, आपकी फैमिली ने खाना है। खाना पकाते वक्त कुरान की तिलावत लगाएं और सिर्फ अच्छा सोचें। अगर दायमी कब्ज़ हो तो हर रोज़ गेहूं की मोटी मोटी रोटी और शहद इस्तेमाल करें। अगर करियान हो जाए तो लेमू का अर्क आँख में लगाएं, मर्ज़ को फ़ौरन आराम हो जाएगा। तुलसी के बीज में 1 तोला गाय के दूध के दही के साथ रोज़ाना सुबह को खाया करें। खूनी बवासीर बिल्कुल चली जाएगी। घर में मच्छर बहुत हो तो जहां आप सोते हैं वहां ज़रा फासले पर कमरे के अंदर या दालान में एक गहरा स्याह रंग का कपड़ा लटका दें। मच्छर आपको हरगिज़ न सताएंगे और वो स्याह कपड़े पर बैठ जाएंगे। जर्द रंग की शे पर मच्छर नहीं गिरते। अगर जर्द रंग की चादर सोते वक्त ओढ़ ले या अगर कोई शॉल जर्द रंग का अपने ऊपर लपेट ले तो भी मच्छर नहीं आएंगे। स्याह मिर्च को तिलों के तेल में पीस कर हल करें और मफलूज जगह पर मालिश करें, इंशाअल्लाह फाका होगा। बर के पत्ते जलाकर उनकी राख बकदर 2-3 चावल पानी के हमरा इस्तेमाल करने से दमा का मर्ज जाता रहता है। अगर पेशाब बंद हो जाए तो सफ़ेद कत्था पीस कर पानी में लेप सा बना लें और नाक पर लगाएं, पेशाब खुल कर आ जाएगा। गर्म पानी में शहद मिलाकर पीने से जिस्म की तमाम चर्बी चली जाती है और हद से ज़्यादा भारी जिस्म दुबला हो जाता है। अगर नक्सीर बहुत रवा रहती है तो नाक पर और तालू पर मालिश के आटे की टिक्कियाँ बनाकर रख दें, खून बंद हो जाएगा। रात को 3 लेमू काट कर सिरहाने रखने का क्या फ़ायदा होता है, जानकर आप आजमाए बगैर नहीं रह पाएंगे। न्यूयॉर्क, पाकिस्तान न्यूज़। लेमू को पीने या खाने में तो इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप ये जानकर शदीद हैरत होगी कि रात को अपने सिरहाने रखकर सोने से आपके जिस्म में हैरान किन तब्दीली होगी और आप ये तरीका ज़रूर आजमाएंगे। माहिरीन का कहना है कि हमारे इर्द गिर्द मनफी और तवानाई मौजूद होती है, जिसकी वजह से हम जहनी तनाव और माली परेशानियों का शिकार होते हैं। अपने हमसफ़र के साथ ताल्लुकात भी मिसाली नहीं रखते और लड़ाइयाँ भी होती हैं, जिसकी वजह माहिरीन मनफी तवानाई को बनाते हैं। लेमू में ये ताकत मौजूद है कि अगर आपके गिर्द मौजूद मनफी तवानाई के हाले को ख़त्म करते हैं, ये इसे मुसब्बित तवानाई में तब्दील करते हैं, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी पुरसुकून होने लगती है। आपको 3 लेमू काटें और एक बाउल में नमक डालकर उन्हीं बाउल में रख दें। उसे अपने बेड के नीचे या बेडरूम में रख दें ताकि उसकी खुशबू से आप अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते रहें। अगले दिन लेमू को टच मत करें, बल्कि उन्हें किसी शॉपिंग बैग में डालकर घर से बाहर फेंक दें। अगले दिन ये अमल फिर इस तरीके से दोहराएं। इसी तरह अपने घर में लेमू के स्प्रे करें, जिससे मनफी तवानाई कम होगी। लेमू के रस को पानी में मिलाकर स्प्रे वाली बोतल में डालें
اور گھر کے کونوں میں اسپرے کرنے سے آپ کے اندر یہ مثبت تبدیلی دیکھیں گے۔ لکڑی کی کنگھی استعمال کریں۔ ہمیشہ لکڑی کی کنگھی استعمال کریں۔ اس کا فائدہ یہ رہے گا کہ کنگھی کبھی بھی سر کے بال نہیں توڑے گی۔ کنگھی خریدنے کے بعد اس کو تھوڑی دیر سرسوں کے تیل میں ڈبو دیں اور بعد میں استعمال کریں۔ اس کے علاوہ ناریل کے تیل کے استعمال سے بال بہت مضبوط رہیں گے۔ سردیوں میں نیم گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈے تیل کا استعمال کریں اور شیمپو کے استعمال سے گریز کریں۔ سبز مرچ کو فریج میں رکھنے سے پہلے دھو کر اس کے اوپر والی ڈنڈی اتار دیں۔ اس طرح مرچیں کافی دیر کے لیے فریش رہتی ہیں۔ سبز دھنیوں کو اچھی طرح دھونے کے بعد ململ کے کپڑے میں لپیٹ کر فریج میں رکھنے سے کافی دیر تک فریش رہے گا۔ انڈا اور کیلا ایک ساتھ کھانے سے ایک نوجوان کی موت۔ ایک نوجوان نے پہلے انڈا کھایا اور فوراً اس کے بعد کیلا بھی کھا لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ جانچ رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی کہ انڈا اور کیلا ایک ساتھ کھانے سے معدے میں خطرناک زہر بن جاتا ہے جو جان لیوا ثابت ہو جاتا ہے۔ لہذا آپ لوگ انڈا اور کیلا ایک ساتھ نہ کھائیں۔ اس پیغام کو خوب عام کیجیے۔ پھیلانے میں بخل سے کام نہ لیں، ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ پیپلا مول کا سفوف کلیجے میں ملا کر پکا کر کھانا شب کوری، رات کو دکھائی نہ دینے کے مرض کو رفع کرتا ہے۔ چھوہارے سینے اور پھیپھڑوں کو قوت دیتے ہیں، بلغم اور دمے میں مفید ہے۔ تمام پھلوں اور سبزیوں کی نسبت سبز مرچ میں وٹامن سی کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہری مرچیں وٹامن سی کا خزانہ ہے۔ لال مرچیں کیلوریز کو کم کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ جس قسم کا بھی بخار ہو، سبز الائچی چند دانے ایک کپ پانی میں ابال کر جب آدھا کپ پانی رہ جائے تو کھانے کے 4 چمچ خالص عرق گلاب مکس کر کے پلانے سے مریض کو بے حد پسینہ آ کر بخار ٹوٹ جاتا ہے۔ تھوڑے سے بادام پانی میں پیس لیں۔ اپنی چائے میں دودھ کے بجائے شہد ملائیں۔ اس چائے کے مسلسل استعمال سے بینائی انتہائی بہترین ہو جاتی ہے۔ دماغی خشکی، دماغی کمزوری، چکر اور غصہ زیادہ آنے کی صورت میں روغن بادام 3 چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ ملا کر صبح اور شام پئیں۔ جس کو بھول جانے کی شکایت ہو اسے چاہیے کہ وہ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد 99 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے سینے پر پھونک مارے۔ چند یوم کے عمل سے اس کی دماغی حالت بہتر ہو جائے گی، حافظہ قوی ہو جائے گا اور بھول جانے کی عادت رفتہ رفتہ ختم ہو جائے گی۔ نوٹ: کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ الٹی، متلی، پیٹ میں درد ہو تو بڑی الائچی چبا کر پانی پی لے، فوراً آرام آ جائے گا۔ پستہ دماغ کو قوت دیتا ہے، پیاس مٹاتا ہے، معدے کی طاقت دیتا ہے، وبائی امراض سے بچاتا ہے۔ شہد، لیموں کا رس، زیتون کا تیل ایک چمچ آدھا گلاس پانی میں ہل کر پئیں۔ 15 دن میں پتھری تحلیل ہو کر نکل جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کا کھانا مت ترک کرو اگرچہ اس کی مقدار 1 مٹھی کھجور ہو، اس لیے کہ رات کا کھانا نہ کھانے سے بڑھاپا آتا ہے۔ منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے روزانہ صبح کے وقت آم کی مسواک سے دانت صاف کریں، انشاءاللہ چند روز میں منہ کی بدبو دور ہو جائے گی۔ اگر آپ پھٹی ہوئی جلد سے پریشان ہیں تو کھیرے کا جوس استعمال کریں۔ بہترین رزلٹ کے لیے جوس میں گاجر اور سلاد کے پتوں کا جوس بھی شامل کر لیں۔ بواسیر کا گھریلو علاج ٹوٹکوں کے ساتھ۔ کچی گاجر کھانے یا اس کا رس پینے سے بواسیر کے مرض میں افاقہ ہوتا ہے۔ پیاز خونی اور بادی دونوں قسم کی بواسیر کو ٹھیک کرتا ہے۔ روزانہ 1 عدد پیاز ضرور کھائیں۔ احتیاط کریں، اگر کچے دودھ کو کسی مریض کے کمرے میں کھلے برتن میں رکھا جائے تو اس کی بیماری کے جراثیم کچے دودھ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ناک کبھی بند نہیں ہوگا۔ سرسوں یا بادام کا تیل انگلی یا ڈراپر کی مدد سے رات کو سوتے وقت ناک کے دونوں نتھوں میں لگانے سے ناک کبھی بند نہیں ہوگی اور پرسکون نیند آئے گی۔